شکور صاحب پیغام کیا دیں گے؟ اور کچھ لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، ایک پیغام تو ہے حکمرانوں کے لیے اور ایک پیغام ہے عوام کے لیے۔ حکمرانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے قانون سب کے لیے برابر کر کے اس پہ عمل کریں اور اس قوم کو قوم بنائیں، ہجوم کو قوم بنائیں، ہجوم کو قوم بنائیں۔ دیکھیے، اور اپنے آپ کو بھی عدالت کے حوالے کریں۔ دیکھیے، خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر کسی نے ایک کیس کر دیا اور آپ عدالت میں پیش ہوئے، قاضی شرح کی عدالت میں، تو انہوں نے کہا یا ابا الحسن، اللہ، تو مقدمہ سننے کے بعد آپ نے قاضی سے کہا کہ آپ نے زیادتی کی۔ قاضی ڈر گیا کہ خلیفہ ہیں، پتہ نہیں سزا دیں گے، کیا ہو گیا؟ پوچھا جی کیا؟ فرمایا جب میں بطور ملزم عدالت میں آیا تھا تو آپ کو علی کہہ کر بلانا چاہیے تھا، کنیت کے ساتھ مجھے عزت نہیں دینی چاہیے تھی، میں برابر ہوں، میں برابر ہوں۔ تو جب حکمرانوں کا رویہ یہ ہوگا تو پھر انصاف تو ہوگا۔ اور عوام کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں کیا کرتا تھا، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم قانون کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ ہم جو بھی مسئلہ پیش آ جائے اس کو قانونی اداروں کے حوالے کر دیں۔ اگر وہ عمل نہیں کرتے یا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ صحیح۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اس مجرم کو عدالت تک پیش کر دیں یا اداروں تک پیش کر دیں، ہم بری ذمہ ہیں۔ صحیح۔ اب یہ جب ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میں ٹھیک کر لوں معاشرے کو، تو پھر اس میں جو ہے وہ قانون ہر بندہ اپنے ہاتھ میں لے گا، پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ بد امنی پیدا ہوگی۔ اور اس وقت عالمی سامراج یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو، پاکستان جو ہے وہ آپس میں متحد یا امن کا گہوارہ نہ رہ سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عالمی سازشوں کو ناکام کریں، تقسیم ہو جائیں آپس میں۔ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، جی جی۔ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اگر ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تو پھر یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں اور جتنا ہمارے ذمے ہے ہم اتنا کر دیں۔ باقی کا جو کام ہے اگر وہ عمل نہیں بھی کرتے تو وہ قیامت کے دن جواب دیں، ہم تو اس کے جواب دے نہیں ہیں۔ جو ہمیں اللہ نے کہا ہم وہ کر، جو ہماری توفیق ہے، جو ہمارا۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے اور قانون کو ہاتھ میں لینا؟ جی، اس حوالے سے ضیاء صاحب دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں جو سب سے بڑا کام ہوا، آپ نے شعور بیدار کیا، آپ نے ضمیر زندہ کیا، اور اتنا ضمیر زندہ ہوا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار پر سوسائٹی کو لے آئے، الاثم ما حاک فی صدر کا، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ لوگوں نے خود اعتراف جرم کیا، یعنی اس حد تک ضمیر کی بیداری ہوئی۔ اللہ، اب ہمارا جو ضمیر ہے وہ اجتماعی طور پر سرکار یہ جرم ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، ہم پیش کرتے ہیں مجھے اپنے پاک کرے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا معیار دیا۔ اور ہمارے ضمیر کی جو کیفیت ہے وہ ایک شخص جسے سب ضمیر کہتے تھے، سنا ہے اس نے چھپ کے کہیں خودکشی کر لی۔ اللہ، ہمارے ضمیر وصال پا گئے، مر گئے ہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو شعور کی سطح ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نچلا پہلو، جو دوسرا پہلو جس طرف آپ نے اشارہ کیا، قانون ہاتھ میں لینا، قانون سکھایا جاتا ہے، قانون پڑھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے سلیبس کے تھرو۔ صحیح۔ سلیبس میں یہ چیزیں ہم شامل نہیں کر سکے بدقسمتی سے جس لیول پر ہونی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں، ہم اشارہ توڑتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم دوسرے کو سائیڈ مار کے گاڑی نکالتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم لائن میں لگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈائریکٹ اپروچ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہماری جو ذہنی کیفیت ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس کو واپس لے آئیں گے تو پھر ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور تیسرا اس کا پہلو یہ نکل سکتا ہے کہ دیکھیں، دنیا میں میرے اور آپ کے اختیار کی ایک حد ہے، کبھی بھی انسان کو خدا نہیں بننا چاہیے یا خدائی ہاتھ میں نہیں لینی چاہیے۔ جرم ہوا، آپ نے اپنا مقدمہ دائر کیا اور اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑیں، اس نے پھر عدل کرنا ہے۔ وہ پھر ایسے عدل کرے گا جس طرح ایک بادشاہ کو ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا، جی آپ کے لشکر نے میری جو ہے وہ گائے لے لی ہے زبردستی، آپ مجھے بتائیں اس پل پر فیصلہ کریں گے یا اگلے پل پر فیصلہ کرانے کا آپ؟
یعنی کیا اس شوق پل رکھتے پہ ہیں یا پل سرات پر؟ یا پل سرات پر. تو اس لیے ہم کچھ معاملات جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں, قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لیں, باقی معاملہ پھر اللہ پر چھوڑ دیں. صبر بھی تو اسی لیے ہے نا, صبر کا یہی ہے. یہی صبر ہے کہ سوسائٹی میں میں تو کم از کم برداشت کا سبق دے جاؤں اگر دے سکتا ہوں. اور خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. جی علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اس میں گزارش یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہی بغاوت کہلاتا ہے. بغاوت کی اور کوئی تعریف نہیں ہے. جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا جو قانون ہے جب آپ اسے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باغی ہیں. اور بغاوت جو ہے وہ کسی ریاست میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. بظاہر ہم محسوس کرتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اس چیز کا نام ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. جبکہ اگر اس کو تھوڑا غور اس پہ کیا جائے تو یہ بات بڑی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی بڑی ہے. اہم بات ہے یہ جو مجھ سے پوچھا نہ جائے. جی. یہ تو میرا خیال جانوروں کا کام ہوتا جی ہے, جانوروں کا کام. حیوانی فعل ہے. ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ یہ میری آزادی ہے کہ کوئی مجھ سے نہ پوچھے, لیکن اگر غور کیا جائے تو قانون میں رہتے ہوئے ہی میں آزاد ہوں. صحیح. ورنہ میرا تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میری ڈائریکشن کیا ہو جائے اور میں کس طرف جا پھنسوں. تو قانون کی موجودگی اصل میں آپ کو آزادی ہی فراہم کرتی ہے, آپ کو ان پریشانیوں سے بچاتی ہے جو آپ انہیں محسوس ہی نہیں کر پاتے. تو قانون, لیکن ایک پہلو اور ہے جو میں میسج دینا چاہتا ہوں. صرف یہ کہنا کہ عوام قانون کو ہاتھ میں نہ لے یہ سلیوشن نہیں ہے. اس سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا قانون میں کوئی حکم ایسا موجود تو نہیں ہے, کیا اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی ایسی ویکنس موجود تو نہیں ہے کہ ایک مظلوم جب آہو بکا کرتا ہے, جب روتا پیٹتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور اس کی موجودگی میں اس کی آنکھوں کے سامنے ظالم کو سپورٹ کر دیا جاتا ہے, تو پھر کیا پیچھے بچتا ہے اس مظلوم کے پاس سوائے اس کے کہ وہ سڑک پہ آ جائے, وہ احتجاج کرے. وہ ظاہر جب سڑک پہ آئے گا تو سڑک رکے گی, سڑک رکے گی تو قانون تو ٹوٹے گا. تو وہ اس پوزیشن میں لانے والا جو ہے وہ مقنن ہے, وہ قانون میں جو حکم پایا جاتا ہے وہی اس کی بنیاد ہے کہ وہ عوام کو اس سطح پہ لا کھڑا کرتا ہے کہ عوام قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو پہلی ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ قانون کو کیلیبریٹ کرے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو ایکولی اس کا نفاذ کرے, اس کو عدالت کے ساتھ امپلیمنٹ کرے, اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے. اس کے بعد عوامی سطح پہ وہ سب کی ایکسیس میں ہو اور سب اسے مفاد حاصل کر سکے. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کی باتوں کو سنا. سب کا ایک ہی بنیادی مقصد اور جو آج اگر ہم خلاصہ پیش کریں تو وہ یہی ہے کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, قانون کے اوپر چلنا ہے. اور سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں. جب عوام ان کو دیکھے گی تو پھر عوام بھی ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو امیر ہیں ان کے لیے کوئی اور قانون ہو اور جو غریب ہے وہ 50 سال اپنے مقدموں کے لیے جیلوں میں اور عدالتوں میں دھکے کھاتا رہے. انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم.